بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے بعد مدارس کا نیا سال شروع ہوتا ہے۔ بہت سارے علماء حفاظ مدرسے میں پڑھانے کی غرض سے درخواست دیتے ہیں، ان کا تقرر ہوتا ہے اور وہ قرآن و حدیث پڑھانے کے لیے مدرسے میں پہنچتے ہیں۔ ایک اچھے معلم کی کیا صفات ہونی چاہیے، اس موضوع پر کچھ باتیں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اساتذہ کو سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس ادارے میں ہم نے پڑھانے کے لیے درخواست دی ہے اور ہم وہاں بطور مدرس متعین ہو چکے ہیں، تو سب سے پہلے ہم وہاں کے اصول کی پابندی کریں۔ ادارے کا جو بھی اصول ہو، وہ اصول ہمارے لیے سب سے پہلے نمبر پر ہونا چاہیے۔ اصول میں چند چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے وقت کی پابندی۔ ادارے کا جو وقت ہے، جس وقت سے ادارہ شروع ہو رہا ہے، تعلیمی اوقات جس وقت سے شروع ہوتے ہیں، ہم اس سے 5-7 منٹ پہلے مدرسے میں پہنچنے کی کوشش کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری پابندی کو دیکھ کر ہماری کلاس کے طلبہ بھی وقت کی پابندی کریں گے۔ انتظامیہ بھی اس سے خوش رہے گی، تعلیم کا اس میں نقصان نہیں ہوگا۔ تاخیر سے پہنچنے کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، اس لیے وقت کی پابندی کریں۔ نمبر 2، اگر ہمیں پڑھانے کے لیے ایسی کتاب دی گئی ہے کہ جو مطالعے کے بغیر نہیں پڑھائی جا سکتی، تو ہم مطالعے کے بغیر کوئی کتاب نہ پڑھائیں۔ کتاب کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر حفظ کلاس ہے یا دینیات کی کوئی ایسی کتاب ہے کہ جس کے لیے مطالعے کی ضرورت نہیں ہے، تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر عالمیت کی کوئی کتاب ہے، عالمیت کا کوئی درجہ ہے اور اس میں ہم پڑھا رہے ہیں، تو کوئی بھی کتاب، کوئی بھی سبق ہم پہلے مطالعہ کیے بغیر نہ پڑھائیں۔ جب ہم اچھی طریقے سے مطالعہ کریں گے تو پڑھانے میں خود اعتمادی آئے گی، اور ہم جتنی اچھی طریقے سے پڑھائیں گے طلبہ کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ کتاب میں اگر کوئی چیز ہمیں نہ سمجھے تو ہم اپنے بڑے اساتذہ سے پوچھیں۔ ہمارے ادارے میں جو ہم سے عمر میں بڑے ہوں اور انہوں نے وہ کتاب پڑھائی ہو، یا ہم نے جس استاذ کے پاس وہ کتاب پڑھی ہو، ہم ان سے رابطہ کریں اور جو چیز ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے پہلے اسے سمجھیں۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ بغیر سمجھے ہم کوئی کتاب پڑھا دیں اور طلبہ کا نقصان ہو جائے۔ نمبر 3، طلبہ کو جب پڑھائیں تو شفقت کے ساتھ پڑھائیں۔ ایک استاذ صرف معلم نہیں ہوتا بلکہ وہ مربی بھی ہوتا ہے۔ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ تدریس یہ نیابت رسول ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مربی تو کوئی نہیں ہے۔ ہم پڑھانے کے دوران طلبہ کی تربیت پر بھی توجہ دیں۔ بہترین استاذ وہ ہوتا ہے جو کتاب سے نہیں بلکہ دل سے پڑھائے۔ ہمارا بچہ اگر ہمارے سامنے بیٹھے گا تو ہم اسے صرف کتاب نہیں پڑھائیں گے، بلکہ ہم اس کی اچھی بری عادتوں پر نظر رکھیں گے، اس کے اندر سے رذائل کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ استاذ بھی باپ کا درجہ رکھتا ہے اور سامنے بیٹھنے والے طلبہ بچے کا درجہ رکھتے ہیں، اس لیے ان طلبہ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی توجہ دیں۔ نمبر 4، جس ادارے میں ہم پڑھا رہے ہیں وہاں اور بھی دوسرے احباب ہیں، اور بھی دوسرے مدرسین ہیں، اور بھی دوسرے معلمین ہیں۔ ہم انہیں اپنا رفیق بنائیں، فریق بن کر کام نہ کریں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہم بہتر سمجھ رہے ہیں لیکن وہ چیز حقیقت میں درست نہیں ہے۔ ہم اگر اپنے کام سے توجہ ہٹا کر دوسرے کے کام کی طرف اپنی توجہ مبذول کرتے ہیں، اس سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے رفیق بن کر کام کرنے کی عادت ڈالیں، اپنی کلاس پر توجہ دیں، اپنے اسباق پر توجہ دیں۔ بازو والی کلاس میں، سامنے والی کلاس میں کون استاذ کیا کر رہا ہے اس کی ٹوہ میں نہ پڑیں۔ نہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں، نہ ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے۔ جو لوگ اس بات کے ذمہ دار ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں گے۔ اس لیے پڑھانے کے دوران اپنے
ساتھ ہی اساتذہ کا ادب و احترام کریں۔ جس ادارے میں ہم پڑھانے کے لیے گئے ہیں، بعض مرتبہ وہاں پرانے اساتذہ ہوتے ہیں، ان کا ادب و احترام ضروری ہے۔ بعض مرتبہ پرانے اساتذہ کی طرف سے بڑی دشواریاں پیش آتی ہیں، اس لیے جو اساتذہ پرانے ہیں وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے نئے اساتذہ کو تکلیف ہو۔ بعض مرتبہ ایک ادارے میں ایک انسان کئی سال سے پڑھا رہا ہے اور بہت سارے نشیب و فراز وہ دیکھ چکا ہے۔ اب جو نیا استاذ آتا ہے اور وہ محنت کرتا ہے تو پرانے اساتذہ کی طرف سے بعض مرتبہ بڑی دشواریاں پیش آتی ہیں، بڑے جملے کسے جاتے ہیں، اس لیے پرانے اساتذہ ایسا بالکل نہ کریں۔ نیا دھوبی ہے، زیادہ صابن لگا رہا ہے، تنخواہ سے زیادہ کام مت کرو، اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں، اس سے ہمتیں ٹوٹتی ہیں۔ اگر ہمیں کوئی اپنے ادارے سے اختلاف ہے، ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم کچھ اچھا نہیں کر سکتے تو دوسروں کو اچھائی سے نہ روکیں۔ ہمارا کوئی جملہ، ہمارا کوئی کام ایسا نہ ہو جو نئے اساتذہ کو کام کرنے سے روکنے والا ہو، ایسا کوئی کام نہ ہو۔ نمبر 5، جب ہم مدرس ہیں اور ہم بچوں کو پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں تو گھر سے نکلتے وقت نیت کر کے نکلیں کہ میں کس کام کے لیے جا رہا ہوں۔ تدریس یہ نیابت رسول ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں شامل ہے۔ تو جب ہم گھر سے نکلیں تو اس نیت کے ساتھ نکلیں کہ میں نیابت رسول کے لیے جا رہا ہوں، کوئی معمولی کام کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔ اس نیت کے ساتھ، اور ہر روز جب اس نیت کو تازہ کر کے ہم نکلیں گے تو ہمارے پڑھانے کا جو جذبہ ہوگا وہ بہت الگ ہوگا۔ نمبر 6، ہماری کلاس میں جو طلبہ کمزور ہیں ان کمزور طلبہ کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ شہر کے ایک عالم دین نے یہ بات کسی موقع سے کہی تھی کہ بہت سارے اساتذہ ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ اس طرح کی شکایت کرتے ہیں کہ ہر ممکن کوشش کے باوجود طلبہ میں جو تعلیمی ترقی ہونی چاہیے، تربیت کے لحاظ سے جو ترقی ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن دعا کا اہتمام نہیں کرتے۔ اہتمام دعا کا ہونا چاہیے۔ ہر نماز کے بعد اپنے ان کمزور طلبہ کے لیے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمارا یہ طالب علم ہے، آپ اس کی تعلیم و تربیت میں اس کی مدد فرمائیں۔ دعاؤں کے ذریعے جب اللہ سے مدد مانگی جائے گی تو انشاءاللہ ہمارے وہ کمزور طلبہ بھی آگے بڑھیں گے۔ نمبر 7، جس ادارے میں ہم پڑھا رہے ہیں اس ادارے کی برائی کسی کے سامنے بیان نہ کریں۔ ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ کوئی ادارہ، کوئی انسان کمیوں سے خالی نہیں ہے، کوتاہیاں ہر جگہ ہیں، کمی کوتاہی ہر ایک کے اندر ہے۔ اگر ہم کسی ادارے میں پڑھا رہے ہیں تو وہ ادارہ ہم پر ایک احسان کر رہا ہے کہ اس نے ہمیں پڑھانے کے لیے جگہ دی ہے۔ اگر اس میں کچھ کمی کوتاہی ہے تو ذمہ داروں کے ساتھ بیٹھ کر کے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اس سے مسئلہ حل ہوگا۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہے، ہم سوشل میڈیا پر یا دوسرے ادارے کے لوگوں سے یا ایسے لوگوں سے اگر ان کمیوں کو، کوتاہیوں کو شیئر کریں گے، انہیں ان کے سامنے ذکر کریں گے تو اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنے ادارے کی خوبیوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے ادارے میں خوبیاں کیا ہیں، اس سے شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اس لیے اپنے ادارے کی برائی کسی کے سامنے بیان نہ کریں۔ اگر کچھ ہمیں غلط ہوتا نظر آ رہا ہے تو جو آدمی اس کام کا ذمہ دار ہے اس کے کان پر ضرور بات ڈالیں۔ نمبر 8، انتظامی امور میں دخل نہ دیں۔ ہمیں جو کام سپرد کیا گیا ہے، ہمیں ایک کلاس سپرد کی گئی ہے، ہمیں کچھ طلبہ سپرد کیے گئے ہیں، ہمیں کچھ کتابیں دی گئی ہیں، ہم اپنی پوری توجہ وہیں رکھیں۔ فلاں استاذ کیا کر رہا ہے، صدر مدرس کیا کر رہا ہے، ناظم کیا کر رہا ہے، محتمم کیا کر رہا ہے، مدرسے کا خادم کیا کر رہا ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں اور نہ ہی ان چیزوں سے متعلق ہم سے سوال ہوگا۔ ہم سے تو وہ پوچھا جائے گا جو کام ہمیں دیا گیا ہے۔ انتظامی امور کے جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ بعض مرتبہ کوئی استاذ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن انتظامی امور میں دخل دینے کی وجہ سے
مدرسے سے انہیں سبکدوش ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو انتظامی امور سے بچائیں۔ اگر انتظامی امور میں ہم سے کوئی سوال کیا جائے کہ آپ بتائیں کہ کیا ہونا چاہیے، تو پھر اس وقت ادارے کی ترقی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بات پیش کریں۔ اگر ہم سے انتظامی امور سے متعلق پوچھا جائے تو اس وقت ادارے کی ترقی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی بات رکھنی چاہیے۔ نمبر 9، تنخواہوں سے متعلق اپنے معاملات صاف رکھیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے مدارس میں اور مکاتب میں ہے۔ جس وقت ہمارا تقرر ہو رہا ہو، ہم اسی وقت یہ طے کر لیں کہ ہماری تنخواہ کتنی ہونی چاہیے، اور عموماً یہ طے ہوتا ہے۔ اور اساتذہ جب تقرر ہو جاتا ہے اس وقت جو تنخواہ طے کی جاتی ہے اس پر راضی ہوتے ہیں، اور اس پر راضی ہو جانے کے بعد ایسا نہ ہو کہ درمیانی سال میں ہم تنخواہ کی قلت کی شکایت کریں۔ جب ہم نے شروع سال میں جو بھی تنخواہ مقرر ہوئی ہے، جب ہم اس پر راضی ہیں تو درمیانی سال میں ہمیں اس کی قلت کی یا کسی اور چیز کی شکایت کا کوئی حق نہیں ہے۔ جب سال مکمل ہو جائے اور تنخواہ میں اضافے کا وقت ہو، یا مدرسے کے اصول کے لحاظ سے جب بھی اضافے کا وقت ہو، اس وقت تنخواہ میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اضافہ ہمیں منظور ہے تو بہت اچھی بات، ہم اپنی خدمت جاری رکھیں۔ وہ اضافہ اگر ہمیں منظور نہیں ہے تو ہم اچھے انداز میں ذمہ داروں کے سامنے بات رکھیں کہ آپ نے جو اضافہ کیا ہے یہ ہمارے لیے ناکافی ہے۔ اپنی بات اچھی طریقے سے ان کے ہی سامنے رکھیں، اپنے دوستوں کے ساتھ، دوسرے مدرسے کے اساتذہ کے ساتھ، ایسے افراد کے ساتھ جو مدرسے سے وابستہ نہیں ہیں، جو آپ کی تنخواہ میں اضافے کے ذمہ دار نہیں ہیں، ان کے سامنے ان باتوں کو رکھنا، یہ چیزیں سدا بصحرا ثابت ہوتی ہیں، اس کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ذمہ داران کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ تکلیف اس معنی کر کے ہوتی ہے کہ ایک چیز ہم نے طے کی، ہم نے تنخواہ میں اضافہ کیا، اور وہ اضافہ آپ کو منظور نہیں تھا تو آپ کو ہم سے کہنا چاہیے تھا، اور اصولی بات بھی یہی ہے۔ اگر وہ اضافہ نہیں کرتے ہیں اور ہمارے لیے جو تنخواہ بعد میں اضافہ شدہ ہے وہ ہمارے لیے ناکافی ہے، تو میری اپنی ذاتی سوچ یہ ہے کہ ہمیں اس مدرسے کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ مدرسے کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے استعفیٰ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مدرسے میں یہ اصول ہو کہ آپ استعفیٰ دینے سے 1 مہینہ پہلے ہمیں متوجہ کر دیں تاکہ ہم کسی دوسرے استاذ کا انتظام کریں، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں استعفیٰ دینا چاہیے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ماہانہ تنخواہ ہمارے لیے ناکافی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم ذہنی اعتبار سے پریشان ہوں گے، ہم اپنے بال بچوں کا نان نفقہ مکمل نہیں کر سکیں گے، اس میں ہم بھی پریشان ہوں گے، ہمارے بال بچے بھی پریشان ہوں گے، اور اسی ادارے میں رہ کر کے پڑھانا جس کی تنخواہ پر ہم راضی نہیں ہیں، یہ اور ایک نیا مسئلہ ہوگا۔ ہر روز ایک ذہنی تناؤ اور ذہنی ٹینشن کے ساتھ ہم گزریں گے۔ اس لیے میری اپنی ذاتی سوچ یہ ہے کہ اگر ہمیں وہاں کے اصول و ضابطے، اصول و ضوابط اور اضافہ شدہ تنخواہ اگر ہمیں پسند نہ ہو، اور مثبت انداز میں کوشش کرنے کے باوجود اگر اس میں اضافہ نہ ہو رہا ہو، تو مدرسے کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ہم استعفیٰ دے دیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں وہ تنخواہ منظور بھی نہیں ہے، پسند بھی نہیں ہے، اور ہم پڑھا بھی رہے ہیں اور بچوں کا ہم نقصان کر رہے ہیں۔ جب ذمہ داران کی طرف سے متوجہ کیا جائے کہ آپ کی کلاس کا رزلٹ کمزور ہے تو یہ جواب نہ دیں کہ اتنی تنخواہ میں اتنا ہی کام ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ پڑھنے پڑھانے کا تعلق استاذ اور طالب علم کا ہے۔ ہم طلبہ کو پڑھا رہے ہیں، تنخواہ کم ہونے کی وجہ سے یا تنخواہ ناکافی ہونے کی وجہ سے طلبہ کا نقصان کرنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ طلبہ نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا ہے، نہ وہ ہمارے اس معاملے کے ذمہ دار ہیں۔ تو
تنخواہ کہیں اور کم کی جا رہی ہے یا جو مقرر کی گئی وہ ہمیں منظور نہیں ہے، یا یہ بات کہیں اور ہوئی ہے اور اس کا اثر کہیں اور ظاہر ہو رہا ہے، یہ بات بالکل نامناسب ہے۔ یہ طلبہ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں یہ قوم کی امانت ہیں، یہ طلبہ ہمارے سماج کا مستقبل ہیں۔ آج ہم نے ان بچوں کو اگر پڑھا دیا، انہیں اللہ رسول کی باتیں بتائیں، تو یہ کل الحاد سے، ارتداد سے، بے دینی سے محفوظ رہیں گے، یہ ماں باپ کا حق ادا کرنے والے بنیں گے، یہ سماج کے لیے ایک اچھے انسان بن کر نکلیں گے۔ ان تمام سوچ کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر انتظامیہ سے ہمیں کوئی دشواری ہے، کوئی پریشانی ہے، اور تنخواہ کے باب میں خاص طور سے اگر ہمیں کوئی تکلیف ہے، تو اس کا اثر طلبہ کے اوپر ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ طلبہ کی تعلیم میں کمی اور تربیت میں کمی کے ساتھ وہ اثر ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں وہ چیز منظور نہیں ہے، ہم مدرسے کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے استعفیٰ دیں، کسی اور جگہ ہم خدمت کے لیے چلے جائیں۔ اگر کسی اور جگہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو علم دین کا دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے، دین کی تبلیغ ضروری ہے۔ اس کے لیے کوئی ایک راستہ مخصوص نہیں ہے، مدرسہ ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ اور بھی راستے ہیں جس کے ذریعے سے ہم لوگوں تک، امت تک دین کی بات پہنچا سکتے ہیں۔ تو تنخواہ کے باب میں اپنے معاملات کو بالکل صاف رکھیں، کوشش یہ کریں کہ میرے ذمے جو حق ہے میں اس حق کو پورا ادا کرنے والا بنوں۔ ایک عالم دین کا یہ جملہ ہے کہ اپنے ذمے جو حق ہے اس حق کو ہم پوری طریقے سے ادا کرنے والے بنیں، اور ہمارا حق جو دوسروں کے ذمے ہے اگر وہ ادا کرتے ہیں ہمارا حق تو ٹھیک ہے، اگر نہ ادا کرے تو اللہ سے اپنے حق کا مطالبہ کریں۔ یہ معاملہ تھوڑا سخت ہے، تھوڑا مشکل ہے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو ہم سامنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہم اس ادارے کی بھلائی کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ یہ مشکل کام ضرور ہے، لیکن جو استاذ، جو معلم، جو مدرس اس طریقے سے خدمت انجام دیتا ہے، اس کے پاس پڑے ہوئے طلبہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے بہتر بناتے ہیں۔ نمبر 10، ہمارے مدرسے کے مکتب کے جو ذمہ داران ہیں، چاہے وہ ٹرسٹیان ہوں، چاہے وہ ناظم ہوں، چاہے صدر مدرس ہوں، انہیں ہم اپنا دشمن نہ سمجھیں، انہیں ہم اپنا معاون سمجھیں۔ وہ ہمیں انتظام کر کے دے رہے ہیں تو ہم پڑھا رہے ہیں، ہماری تنخواہوں کا انتظام کر رہے ہیں، ہمارے لیے پنکھے کا انتظام کر رہے ہیں، بجلی کا انتظام کر رہے ہیں، کھانے پینے کا اگر کہیں انتظام ہو وہ کر رہے ہیں، سونے کا اور کوارٹرز کا انتظام کر رہے ہیں، بہت ساری چیزوں کا انتظام وہ کر رہے ہیں تو ہم پڑھا رہے ہیں۔ اس لیے انہیں اپنا معاون سمجھیں، انہیں دشمن نہ سمجھیں، ذمہ داران سے متعلق اپنی سوچ کو مثبت رکھیں۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ مدرسے کے کسی ذمہ دار سے ہم ملیں تو ہمیں ہمارے چہرے پر ناراضگی ہو، ایسا بالکل نہ ہو۔ وہ اللہ کے دین کے خادم ہیں، ہو سکتا ہے ان سے بہت ساری غلطیاں ہوں، اور انشاءاللہ ذمہ داران کی جو ذمہ داری ہے اس سے متعلق بھی ہم پیغام لے کر آپ کی خدمت میں آئیں گے، لیکن اس سے پہلے اساتذہ سے متعلق اور بہترین معلمین سے متعلق چند باتیں لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ تو ذمہ داران کو اپنا معاون سمجھے، ان کے لیے مثبت سوچ رکھیں۔ نمبر 11، ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو خادم بنا کر رکھیں۔ دین کی خدمت خادم بن کر کی جاتی ہے، مخدوم بن کر نہیں کی جاتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے طائف کے پتھر کھائے ہیں، اس کے بعد یہ رتبہ ملا ہے کہ صحابہ وضو کا پانی بھی نیچے گرنے نہیں دیتے تھے۔ حضور سے بڑا معلم کوئی نہیں، اور حضور سے بڑا آئیڈیل اور نمونہ ہمارے لیے کوئی نہیں۔ اس لیے جب ہم خدمت دین کے لیے بیٹھے ہیں تو ہر آن اپنے آپ کو خادم سمجھ کر کام کریں۔ جب ہمارے دل دماغ میں یہ خیال ہوگا کہ ہم تو اس ادارے کے خادم ہیں، تو خادم یہ ہوتا ہے کہ کبھی اگر کوئی بات ناگوار بھی پیش آ جائے تو برداشت کرتا ہے۔ دنیا ہے، یہاں نشیب و فراز ہیں، یہاں دھوپ چھاؤں ہیں، یہاں بیماری اور آرامی ہے، یہاں اچھائی اور برائی ہے۔ ہمارے ادارے میں بھی کچھ ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو خادم بنا کر رکھا تو ہمارے لیے خدمت کرنا آسان ہوگا،
اور نمبر 12 جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ والوں سے اپنا تعلق مضبوط رکھے، کسی استاد سے، کسی اپنے بڑے سے، شہر کے کسی عالم دین سے پوچھتے رہیں، تدریس سے متعلق مطالعے کا اہتمام رکھیں، جو چیز ہمیں سمجھ میں نہ آ رہی ہو ہم اپنے اساتذہ سے پوچھیں۔ اللہ والوں سے رابطہ جب ہم رکھیں گے تو جو روحانی اعتبار سے ہمیں فائدہ ہوگا وہ ناقابل بیان ہے۔ ان سب کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں کہ اللہ، آپ کی کتاب ہے اور آپ کے نبی کا فرمان ہے، ہم پڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں، امت کی امانت ہمارے سامنے ہے، آپ ہماری اس خدمت کو قبول فرمائیں اور ہمارے لیے آسان فرمائیں۔ ایک بہترین معلم کے لیے یہ چند باتیں میرے ذہن میں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے تدریس کو آسان فرمائیں اور ہمارے ذریعے سے امت کو نفع عطا فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ۔